کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے. اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. ہماری زبانوں کے حروف و اصوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے. انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں. کلام الہی ان تمام سے اعلیٰ، ارفع، منزہ اور مبرہ ہے. یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے، اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو. تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی. لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے، لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں. بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں. یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو.